وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس کی خبریں تمہیں، اس کی کنفرمیشن تمہیں ملتی چلی جائے گی. یہ تو کہا نا، کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ یہ حق ہے. یہ ان سے کہا گیا جب یہ نازل ہوا تھا. اس کا مطلب کچھ عرصے بعد وہ چیزیں آئیں گی، تم پر ثابت ہو جائے گا. اب آج کہا جا رہا ہے آپ سے، تمہیں کچھ عرصے کے بعد معلوم ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک، کہ کچھ عرصے کے بعد اور چیزیں آتی چلی جائیں گی. نیکسٹ، اگر سب چیزیں جو ہیں اس کے متعلق فائنل ہو گئی ہوتی تو پھر آج کے لیے تو یہ آیت کینسل ہو جاتی. آج بھی، اب سے سینکڑوں سال بعد بھی آیت باقی رہے گی، اور اللہ کی طرف سے لوگوں سے کہا جائے گا اس کی کچھ عرصے بعد یہ کنفرمیشن مل جائے گا قرآن جو ہے یہ حق ہے. تو اس کے کنفرمیشن قرآن کے لگاتار قیامت تک آتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا چلا جائے گا، کائنات کا علم بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے قرآن کی صداقت اور حقانیت اور اس کی ٹروتھفلنس یہ کلیئر ہوتی چلی جائے گی اور ثابت ہوتی چلی جائے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. تمہارے رب نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. آپ کو یاد دلا دوں کہ اس سے پچھلی آیت جو ختم ہوئی تھی، سورہ صاد کی آیت نمبر یہ 71 ہے، پچھلی 70 تھی. تو اس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت ملائے اعلیٰ پر کیا ہو رہا تھا کہہ دو کہ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تھی. جو اللہ نے بتایا یہ پھر آگے آ رہا ہے کہ جو اللہ نے بتایا وہ یہ تھا. تو یہ درس شروع ہو رہا ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 38 71. جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ مجھے ایک بشر کو پیدا کرنا ہے مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، یعنی جو اس کا جسم ہے، جو بغیر جان کے جتنا حصہ ہے وہ اس کی باڈی، جب وہ ساری ہر طریقے سے میں فائنل کر لوں اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے آگے جھک جانا، سجدے میں گر جانا. آپ کو معلوم ہے یہ سجدہ وہ نہیں ہے، تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، آتا رہا ہے لگاتار، جسے ہم سجدہ سمجھتے ہیں، نماز کا سجدہ نہیں ہے. بلا وجہ بحثیں چلی ہیں کہ سجدہ وہ سجدہ تعظیمی تھا اور سجدہ عبودیت نہیں تھا. پھر جب نبی نہیں ہوئے تھے تب کی بات ہے. یہ بھی ہے کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا تو جائز تھا ورنہ غلط ہے. ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان سب توجیحات کی. سجدے کا مفہوم جھکنا ہے، نماز کا سجدہ یہ اس شکل میں جھکنا ہے. تو جو حکم دیا تھا وہ تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ کیا مفہوم تھا فرشتوں کے سجدے کا. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ قرآن میں ہے، یہ سجدے میں رہتے ہیں. ستارے اور پیڑ یہ سب سجدے میں رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. تو یہ سجدہ مطلب تمہیں اس کی اطاعت قبول کرنی ہے، اس سینس میں کہ یہ جو کچھ بھی کرے اس کے ساتھ اسے کرنے دینا، اس میں رکاوٹ مت بننا. لیکن فرشتوں کے ذمے طرح طرح کے زمین کے شعبے ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں. تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، سر جھکا دینا اپنے آپ کو. جو کچھ یہ کرے تمہارے کنٹرول کے اندر جتنی فورسز ہیں وہ سب رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اب یہ اچھا کرے یا برا کرے، چاہے جیسے استعمال کرے. یہ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح میں سے نفخ کیا یا پھونکا. میں اسے پہلے کہ اس کی، چونکہ یہ تو انسان کے لیے ہے،
اس سے پہلے کہ اس پر میں آگے چلوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عیسائی اس طرح کی آیات کا قرآن میں سے حوالہ دیتے ہیں، ان کی سب پر، دنیا کے تمام انسانوں پہ برتری ثابت کرنے کے لیے اور اللہ سے ملانے کے، یعنی برتری ثابت کرنا تو پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک ایلین فیکٹر ہوتا ہے، تعصب کے ہمارے تھے، لیکن اسے خدا سے ملانا اور اللہ کے برابر ثابت کرنا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ روح اللہ تھے، محمد عبداللہ تھے، اللہ کے بندے، اور عیسیٰ روح اللہ تھے، تو کون بڑا ہوا، کون سپیریئر ہوا؟ اب یہ روح اللہ جو ہے یہ ہمارے یہاں خوب بولا جاتا ہے، خطبوں کے اندر، جمعوں کے خطبوں میں بھی آتا ہے، وہ جو لکھے ہوئے خطبے ہیں جو رٹ کر پڑھے جاتے ہیں ان میں تو بہت سے خطبوں میں بھی آتا ہے روح اللہ۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ رسول اللہ قرآن میں آیا، جگہ جگہ آیا اللہ کے رسول، یہ بھی آیا رسول من اللہ، یہ الفاظ بھی آئے، تو یہ اس کا مطلب یہ دونوں ہم مانے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک رسول۔ رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک رسول، ایسے ہی روح اللہ کا مطلب بھی بتایا قرآن میں، یعنی دوسری جگہ روح من اللہ، یعنی روح منہ، اس کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح، بھیجی ہوئی ایک روح۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا انش ہو گیا یا جز ہو گیا یا وہ خود ہو گیا۔ بہرحال ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن اس پر اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن پر ہے کہ بے شک مسیح، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، لمبی آیت ہے اس میں کہ تھوڑے سے دو حصے لیے میں نے، سورہ نساء کی آیت نمبر 171 171۔ مسیح اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کہ وہ اللہ کے رسول۔ یہ رسول ان کو یہ بھی کہتے، انجیلیں بھی کہتی ہیں، یوحنا کی انجیل ہے جان 17:3، اردو اور ہندی میں یوحنا ہے۔ Now this is the eternal life، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے that they know you، کہ وہ تجھے جانے، the only true God، جو کہ اکیلا واحد سچا خدا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ And Jesus Christ، اور جیسس کرائسٹ کو بھی جانے، whom you have sent، جسے آپ نے بھیجا ہے، بھیجا ہوا، اسی کو تو رسول کہتے ہیں۔ اب یہ انگریزی کے الفاظ ہیں، اوریجنل میں جو کچھ بھی رہے ہوں، جہاں سے یہ ترجمے ہوتے چلے آئے ہیں، وہ اوریجنل بھی جو اس وقت اوریجنل کہلاتے ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ کی اپنی زبان میں نہیں ہیں، وہ بھی لوگوں کی یادداشتوں پر لکھے ہوئے ہیں، جو مینuscripts ہیں، اولڈسٹ مینuscripts اویلیبل حضرت عیسیٰ کے 300 سال کے بعد کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو بھی لفظ وہاں پر ہے اس کا ترجمہ ہے یہ، اس کا ٹرانسلیشن ہے whom you have sent، اسی کو رسول کہتے ہیں، بھیجا ہوا۔ تو اس نے بھی رسول ہی تسلیم کیا ہے اور کہا ہمیشہ کی زندگی کی یہ ہے کہ تجھ سچے خدا کو جانے، یعنی وہ تو اکیلے خدا واحد، دا اونلی ٹرو گاڈ، اونلی جو اکیلا سچا خدا ہے، اسے جانے اور اس کے بھیجے ہوئے کو جانے، جو کہ یسوع مسیح ہیں۔ اور جانے کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کے اسٹیٹس کو سمجھیں تو ان کی اطاعت کریں، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ یہ یوحنا کی پھر انجیل جان 5:30، چیپٹر 5، اور ان کے یہاں ورسز کہلاتی ہیں، ورس 30۔ I can of myself do nothing، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں خود سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری کوئی پاور دی نہیں ہے۔ ان کی جو ٹرینٹی ہے، تثلیث، وہ یہ کہتی کہ سب برابر کی ایکول پاورز کے، خدا باپ، بیٹا، روح القدس، فادر، سن، ہولی اسپرٹ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انجیل کے اندر I can of myself do nothing، میں اپنی طرف سے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ As I hear I judge، جو میں فیصلے وہ کرتا ہوں، حکم وہ دیتا ہوں جو میرے اوپر وحی آتی ہے، جو میں سنتا ہوں اس کے پاس سے جو میرے پاس آتا ہے، جو میں سنتا ہوں میں اس کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ And my judgment is righteous because I do not seek my own will، اور جو فیصلے میں کرتا ہوں وہ بالکل حق ہے، اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، اپنی طرف سے، but the will of the Father who sent me، وہ جس نے مجھے بھیجا۔ فادر سے کنفیوز نہیں ہو لفظ سے،
یہ ان کے یہاں کی بنی اسرائیل کی اصطلاح تھی کہ وہ باپ جس نے مجھے بھیجا، جس کا میں رسول ہوں، یہ اس کی مرضی کی باتیں ہیں، اس کی ہی بھیجی ہوئی ہیں، اس کی بتائی ہوئی ہیں، اس لیے یہ حق ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ تو یہ تو بہت واضح تھے۔ اب یہ آیت جو چل رہی تھی سورہ نساء کی، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، مسیح کے سوا کچھ نہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم کہ وہ اللہ کے رسول، اور وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک کلمہ، ایک بات، ایک حکم اللہ کا جو القا کیا گیا، ڈالا گیا مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، آگے دیکھیں وہی منہ، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح۔ اور اصل میں لفظ روح اللہ تو ہے بھی نہیں کہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے جو ہمارے ہاں عام ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے بولنے میں، لیکن اس معنی کے اندر پھر اسے کلیئر ہونا چاہیے، روح من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح، اللہ کی بھیجی ہوئی ایک روح، وروح منہ، اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر کچھ آیات ہیں ترتیب سے۔ حضرت مریم کے بارے میں کہ فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے ایک طرف ہٹ کر جو ہے وہ پردہ ڈال لیا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا۔ اب لوگ ہر جگہ جبریل کر دیتے ہیں، تو بہت تفصیل سے اگر روح کی تفصیل اور زیادہ ڈیٹیل سے روح کی حقیقت کو سمجھنا ہے، یا جتنی بھی میں نے یہاں پر رکھی ہے تفصیلات رکھی ہیں مختلف درسوں میں، اس میں سورہ نمبر 16 سورہ النحل آیت نمبر 2 میں تھوڑی تفصیل ہے، اور پھر آیت نمبر 102 102 سورہ 16 آیت نمبر 102، تو وہاں کافی تفصیل سے آیات رکھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ جبریل نہیں ہے، روح القدس سے، اسی لیے روح القدس کا ترجمہ وہ جبریل جگہ جگہ کر دیتے ہیں ہمارے یہاں مسلمان جو، انہوں نے کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ روح القدس حضرت جبریل کو کہا گیا۔ تو فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، اور فتمثل لہا بشرا سویا، اور ایک بشر کی شکل میں، ایک انسانی شکل میں وہ ان کے سامنے، ان کی تمثیل میں ان جیسی ہو، ان کے مثل ظاہر ہوئی ان کے سامنے، حضرت مریم کے سامنے، تو انسانی شکل میں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو انہوں نے کہا کہ میں پناہ چاہتے ہوں رحمان کی تم سے، اگر تم ذرا بھی تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے پناہ چاہتی ہوں رحمان کی۔ ڈر گئیں وہ ایک دم سے جب یہ وہاں پر ظاہر ہوئے اور انسانی شکل میں کوئی۔ قال انما انا رسول ربک، اب یہ بھی رسول ہی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، جو بھی وہ روح بھی اللہ کے رسول، کوئی اور فرشتہ ہوتا وہ بھی اللہ کے رسول، جبریل ہوتے تو وہ بھی اللہ کے رسول بھیجے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں بلکہ تمہارے رب کا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ ایک پاکیزہ اولاد جو ہے اس سے تمہیں نوازوں میں۔ یہ بہت گہری حقیقتیں ہیں کہ اللہ کے تمام کام جتنے ہوتے ہیں یہاں پر وہ کوئی خود کرنے نہیں آتا ہے، پہلی اسٹیج پر فرسٹ کریشن کے تھرو ہوتے ہیں، تخلیق اول کے تھرو، اور پھر وہاں سے آگے اور ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہی بھی ایسے ہی آتی ہے، وہ تفصیل اس میں سورہ نحل کے اندر ہے، وہ جو میں نے آیات آپ کو بتائی ہیں، بہت سی آیات کو سامنے رکھ کر۔ یہ روح اولیت کریشن ہے، تخلیق اول، تاکہ اب یہاں جتنے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی معرفت ہوتے ہیں، ذریعے سے ہوتے ہیں، پھر وہ ذریعہ بشریت میں آ جاتا ہے کہ مرد و عورت کے ذریعے اولاد ہوتی ہے، تو مختلف یہ ذریعے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس میں ایک اسٹیج کے اوپر روح آتی ہے، روح کا کنیکشن آتا ہے، تو تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ واللتی، اب یہ دوسری جگہ کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 حضرت مریم کے بارے میں بتایا، واللتی احسنت فرجہا، وہ جس نے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ بعض لوگوں نے اور اس کا ترجمہ یا مفہوم ایسے بھی کیا ہے کہ گریبان اسے کہہ سکتے ہیں، فرج گریبان کو بھی، کہ جنہوں نے اپنے گریبان تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچنے دیا، بہرحال جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، تو پھر ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونکا، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور خود ان کو اور ان کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔
اب اسے سمجھ لیں کہ پہلے جو انسان کے جسم میں گروتھ ہوتی ہے، جو افزائش ہو رہی ہوتی ہے فرٹیلائزیشن کے بعد ماں کے پیٹ میں، وہ انسان نہیں ہوتا. وہ گروتھ تو ہوتی ہے جیسے ویجیٹیبل گروتھ ہوتی ہے، پیڑ پودوں کی گروتھ ہوتی ہے. لیونگ تھنگ تو ہے، انسان نہیں ہے. جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، جیسے اسے بعد میں کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب وہ کمپلیٹ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اس کے بعد ایک اسٹیج پر روح آتی ہے. حدیث یا روایات کی کتابوں میں آتا ہے کہ 4 مہینے کے عرصے کے بعد جو ہے وہ اس میں روح آتی ہے، روح کا کنیکشن آتا ہے. وہاں سے وہ انسان ہو جاتا ہے، وہاں سے قابل احترام ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ ایک گروتھ ہے، ایک بیولوجیکل گروتھ ہے. ایک اسے ہم روح کا جب تک کنیکشن نہیں تب تک وہ قابل احترام یعنی انسان نہیں کہہ سکتے. یہ ساری تفصیلات آپ کے پاس روح کی ڈیٹیلز مختلف موقعوں پر جو میں نے رکھی ہے کہ روح کی حقیقت کے سلسلے میں اس کے ذریعے ہیں آپ کے پاس، اور خاص طور سے سب سے زیادہ تفصیل وہاں آئی ہے 16:102 میں، یوٹیوب پر ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 102. تو پھر انہوں نے اپنے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اب روح کا کنیکشن دیا. کسے دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یعنی وہ پل رہے تھے پیٹ میں پہلے سے، وہاں سے پیدائش اسٹارٹ نہیں ہوئی، نہیں معلوم، حضرت مریم کو نہیں معلوم تھا. وہ کیسز ہوتے ہیں دنیا کے اندر جہاں پورے 8-9 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، ویزیبل بھی نہیں ہوتا، نظر بھی نہیں آتا. اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں. حضرت مریم بیولوجیکلی ڈیفرنٹ تھی، یہ ہے بہت اہم بات. دوسری اور بہت سی اسپیسیز کے اندر یہ 2 طرح کے، مجھے ٹیکنیکل نام نہیں یاد ہے، کہ یہ 2 طرح کے کیسز ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، جہاں ورجن برتھ ہوتی ہے، کہ کسی میل کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف یونی سیلولر، یعنی جیسے امیبا تھا بالکل شروع میں، کبھی یہ آج بھی ہوتا ہے، جس میں سنگل سیل ہوتا ہے بس، اور اس کے بعد پھر وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے، 2 سیل ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس میں ہوتا تھا، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا. پھر کہیں کہیں کچھ کیسز ملے، یہ تصور بدلنا شروع ہوا کہ صرف اسی میں اس کی، جب پھر کچھ جانور، کچھ ان میں سے ریپٹائلز یہ سانپ ہیں، گرگٹ ہیں، یہ سب، اور کچھ برڈز، کچھ اور اس طرح کے جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، دوسرے اور جانور چھوٹے، ان کو لے کر رکھا گیا کیپٹیوٹی میں، الگ رکھا گیا مادہ کو. حضرت مریم، میں نے آپ کو بتایا، بیولوجیکلی ڈیفرنٹ تھی، ان کے جسم کی ساخت مختلف تھی. معجزہ اصل میں صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو وہ معجزے تو عطا ہوتے ہیں نا، نبیوں کو دیے جاتے ہیں، خود ان کی اپنی پاورز نہیں ہوتی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو رسول نہیں تھے، ابھی نبی نہیں تھے، پیدائش ہو رہی ہے، ابھی پیدائش کا مرحلہ ہے، اور اس اسٹیج میں بھی حضرت عیسیٰ کا کوئی معجزہ نہیں ہے. یوں سمجھ لی کہ یہ حضرت مریم کے ذریعے ایک اللہ کی آیت جسے بتایا کہ ہم نے انہیں بنا دیا، تو پھر حضرت عیسیٰ کو بھی بنا دیا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ بہت سی اسپیسیز میں ہوتا ہے، بس یہ کہ ایڈوانس اسپیسیز میں نہیں ہوتا. کچھ یہ گرگیٹ اور سانپ اور ریپٹائل اور کچھ برڈز، کچھ پرندے، کچھ مچھلیاں، ایون شارک، بعض شارک مچھلیاں. تو یہ جسے ورجن برتھ کہتے ہیں. تو یہ ورجن برتھ جو ہوتی ہے وہ میل کے بغیر، اور ان کو بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک قسم ہے. ایک اور قسم ہے، اس کے اندر میل اور فیمیل آرگن دونوں ہوتے ہیں باڈی کے اندر، سامنے فزیکلی نہیں، میل اور فیمیل اندر جو آرگنز ہوتے ہیں وہ میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں. اور اس میں سیلف فرٹیلائزیشن اس میں بھی ہوتا ہے، میل کے ذریعے فیمیل کو اسی باڈی کے اندر ہوا، اور پھر وہ اپیرنٹلی بظاہر تو وہ خالی اب کوئی عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے، لیکن اندر جو ہے باڈی کے اندر دونوں طرح کے آرگنز ہوتے ہیں، ٹیسٹیکلز بھی ہوتے ہیں اور اووری بھی ہوتی ہے. تو اس طرح کے بھی کیسز تھوڑے نہیں بہت ہیں. اور اب اس کے بعد پہلے تو سمجھتے تھے کہ یہ کچھ کیسز کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جن کو کیپٹیوٹی میں لیا ہے، ان کو اس خاص طرح کی کنڈیشن میں رکھا ہے.
اب یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، اور وائلڈ لائف میں ملنے شروع ہوئے جہاں بالکل وہ فری اور آزاد تھے، اب ان کو تو کاؤنٹ کیا نہیں جا سکتا وائلڈ لائف کے اندر، تو پھر بہت بہت فریکوینٹ ہے۔ ہاں یہ انسانوں میں یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا وہ بھی کہتے ہیں کہ ناممکن ہے ابھی، جب تک یہ کیسز نہیں تھے تب تک اسے بھی ناممکن مانا جاتا تھا، جب تک یہ سامنے نہیں تھے کہ وہ تو صرف یونیسیلولر یعنی صرف امیبا میں ہو سکتا ہے، باقی نہیں ہوتا۔ جب یہ کیس آئے تو کہ یہ ممکن ہے اور ایسے ہوتا ہے، سیلف فرٹیلائزیشن میں ہوتا ہے، تو ایسی ٹریلینز آف کیسز کے اندر، خربوں اور اربوں کیسز کے اندر، ان سب کے اندر ایک کیس میں سیلف فرٹیلائزیشن ہوا، حضرت مریم کے کیس میں، ان کے وہ فزیکلی باڈیلی ڈیفرنٹ تھیں۔ اب وہ ڈیٹا نہیں موجود ہے یہاں پر، کوئی ان کا جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ نہیں کر سکتا کہ فائنلی ایسے کنفرم کر دے، اور کبھی آگے جانے کے بعد ممکن ہے کہ ہماری سائنس اور ترقی کرے، میڈیکل سائنس، اور یہ سمجھا جا سکے یا مانا جا سکے کہ ہاں اس میں بھی ممکن ہے، کسی ہیومن کیس میں جنرلی نہیں، بلکہ یہی کہ وہ آج تک ایک نون کیس، وہ بھی اسکرپچرز کا بتایا ہوا، آج تک ایک نون کیس وہ یہ ہے، لیکن اصلاً ہوا یہ تھا کہ وہ اس میں بھی، ان کی باڈی میں بھی وہ سیلف فرٹیلائزیشن ہوا، کہ جس کے اندر باہر سے کسی میل کی ضرورت نہیں ہوتی اور فرٹیلائزیشن ہو جاتا ہے اور اولاد ہوتی ہے۔ روح کا کنیکشن بات کو آتا ہے ہر ماں کے پیٹ کے اندر، تو روح کا، تو حضرت مریم کو روح کا کنیکشن دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، تو حضرت مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو روح کا کنیکشن دیا گیا۔ فنفخنا، ہم نے ان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا اور ان کو اور ان کے بیٹے کو تمام دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ بائبل میں ہے، لوقا کی انجیل، گاسپل آف سینٹ لیوک، ان کا چیپٹر نمبر 1 ورس نمبرز 34-35، لگ بھگ ایسے ہی بیان۔ حضرت مریم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوگا، میں تو ابھی کوانی ہی ہوں، یعنی اس سے پہلے کی چیزیں چھوڑ دی میں نے۔ فرشتے نے جواب دیا، پاک روح آپ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت آپ پر سایہ ڈالے گی، اس لیے وہ قدوس جو پیدا ہونے والے ہیں خدا کا بیٹا کہلائیں گے۔ اب دیکھیں یہ الفاظ جگہ جگہ آتے ہیں، کہلائیں گے، کہلانے ہونے میں فرق ہوتا ہے، یہ ان کی ٹرمینالوجی تھی، ریلیجس ٹرمینالوجی تھی۔ سارے نیک لوگ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، سب برے لوگ شیطان کے بیٹے کہلائیں گے، تو یہ بیٹا حقیقی سینس میں نہیں ہوا، چونکہ وہ بہت مقدس طریقے سے ان کو اللہ نے ایک نشانی بنایا۔ حضرت مریم مقدس ان سے جب پیدا ہوئے تو وہ یہ کہا کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، ہوں گے نہیں کہ بلکہ کہلائیں گے۔ سو دا ہولی ون ٹو بی بورن ول بی کالڈ دا سن آف گاڈ، وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو یہ حضرت مریم میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، یہ الفاظ بھی دیکھے رہیں گے، مر روحنا، اپنی روح میں سے۔ اب یہ روح عالمگیر ایک حقیقت ہے، تمام عالم، وہ ہر جتنے بھی ذی روح ہیں، جتنے روح، ان سب کو اس سے کنیکشن جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر کو تو معلوم ہے، میں مثال دے دوں، جیسے آپ کا یہ موبائل فون ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی یہ باڈی ہے، اس میں سے سم نکال دیں تو پھر کسی کام کا نہیں، جس کام کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ اس کی بھی باڈی کی بھی پراپرٹیز ہیں، کچھ چیزیں، کچھ سم نہ ہو تب بھی، لیکن جو اصل کام اس سے لیا جاتا ہے، جس کے لیے یہ ہے فون، وہ پھر سم سے ہوتا ہے۔ اب وہ سم اس کے اندر ڈال دیا تو یہ تو باڈی ہے، وہ اس کا نفس ہے، وہ سم جو ہے، لیکن پھر اس سم کو ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، سم ڈالنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ایکٹیویٹ سارے ایک ہی سینٹر سے ہوتے ہیں، ایک ایریا کے جتنے ہوتے ہیں وہ سارے ایک ہی سینٹر سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ روح کی مثال سمجھ لیں کہ جب یہ ایکٹیویشن ہوتا ہے اس سے، جب تک نفس ہے، جب تک وہ لیونگ تھنگ ہے، ایک نفس ہے، جان، اور ایک باڈی ہے، اس کی گروتھ ہے، بڑھ رہا ہے، اندر ایک گروتھ ہو رہی ہے جیسے پیڑ پودے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اسٹیج کے اوپر یہ ایکٹیویشن جو ہوتا ہے یہ روح کے تھرو ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم کے اندر ایک گروتھ تھی موجود بغیر باپ کے، جو بیولوجیکلی انسانوں میں ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو اب بہت سے جانوروں کی انواع کے اندر دیکھا گیا ہے، اور یہ مانا گیا یہ تو بہت ہے نیچر کے اندر، لیکن وہ کچھ خاص قسم کے جانوروں میں ہے۔ ابھی یہ مانا جاتا ہے کہ انسانوں میں ممکن نہیں ہے، پہلے یہ مانا جاتا تھا ان میں ممکن نہیں، جب آبزرو کیا
اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں انسان. دنیا میں آج تک ایک ہی رپورٹڈ کیس جو ہے وہ حضرت مریم کا تھا, جو ان دونوں پروسیس میں سے کسی ایک سے وہ ایکسپلین ہوتا ہے کہ ان کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن ہوا اور پھر وہ ایکٹیویشن جو ہے وہ روح کے تھرو ہو رہا ہے حضرت مریم کے اندر, جنہیں اللہ نے بھیجا تھا ایک انسانی شکل کے اندر, تاکہ وہ حضرت مریم کو بات بھی ہوئی, ان کو کچھ ہدایات بھی دی. وہ مریم, یہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 12. وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, اور عمران کی بیٹی مریم انہوں نے اپنی شرمگاہ کی, انہوں نے اپنی عصمت کی, اپنی عزت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا, فیہ اب یہ وہاں پہ تھا فیہا حضرت مریم میں مؤنث تھا, فیہ حضرت عیسیٰ کے اندر ہم نے روح اپنی روح میں سے پھونک دیا. فیہ حضرت عیسیٰ میں جو ان کے اندر یعنی موجود ہے, بھی کچھ گروتھ ان کی ہو چکی ہے, وہ اسٹیج آ چکی ہے جہاں اللہ کی طرف سے روح کا کنیکشن آئے. پھر ہم اب آخر کے اندر یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی اس کی, جو حضرت مریم کو جس کی بیسس پر خدا کا رسول, خدا کا بیٹا وہ ثابت کرتے ہیں. تو قرآن ایک ہی لائن میں ختم کر دیتا ہے اسے, ان کی اس بات کو. بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, خدا کے بیٹے ہو گئے. حضرت آدم تو بغیر باپ اور ماں کے تھے, ماں بھی نہیں تھی. تو پھر اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم, بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح, خلقہ من تراب, مٹی سے پہلے جسم بنایا, ثم قال له کن فیکون. اب وہاں وہ اکیلے ہیں, وہ اسی وقت سب سے پہلے انسان کا اللہ نے کہا ہو جائے اور وہ ہو گئے. تو پھر وہ تو بغیر ماں اور باپ کے ہوئے, نہ ماں نہ باپ. حضرت عیسیٰ کو صرف اس لیے کہ وہ ان کے باپ نہیں تھے اور اللہ نے ڈائریکٹ پیدا کیا بغیر باپ کے, ان کے اسباب پیدا کیے ان کے پیدا ہونے کے. حضرت آدم کو بغیر یہاں کے دنیا والے اسباب کے بغیر پیدا کیا, ان کے ماں اور باپ دونوں نہیں. اچھا, یہ ہر انسان کے لیے کہا ہے روح والی بات, اسے سمجھ لیں. یہ جنرل عام انسانوں کے لیے سورہ سجدہ آیت نمبر 8. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, اسے پہلے چل رہی تفصیل انسان کی کریشن کی سٹیجز, تخلیق کی, اس میں بیچ میں سے یہ آیت میں نے لی ہے, سورہ سجدہ کی آیت نمبر 8. پھر اس کی نسل کو چلایا ایک بالکل تچھ, ایک بے وقت, ایک لیکوڈ کے سط سے, خلاصے سے, ایکسٹریکٹ سے. ثم سواہ, پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا, چھوڑ دی درمیانی اسٹیج, اس کو ٹھیک ٹھاک کیا. ونفخ فیہ من روحہ, اس میں اپنی روح میں سے پھونکا. تو یہ اب ہر انسان کے لیے ہے. بات صرف حضرت مریم والی بات جو تھی وہ اتنی تھی کہ وہاں بغیر باپ کے فرٹیلائزیشن ہوا تھا, اندر ایک گروتھ ہوئی تھی ایک انسان کی, ان کے اپنی روح میں سے پھونکا, یعنی روح کا کنیکشن دیا. یہاں بھی روح کا کنیکشن ہر انسان کو مل رہا ہے. جب وہ ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں تو پھر روح کا کنیکشن اس کو دیا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں. اصل میں حضرت مریم بایولوجیکلی ڈیفرنٹ تھی, یہ تھا ایک معجزہ کہ جو دنیا کے کسی اور انسان میں ممکن نہیں تھا, حضرت مریم کے ساتھ میں ہوا. اصل معجزہ جو تھا وہ یہ تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, اور پھر انسان کو سماعت دی, بصارت دی, سوچنے سمجھنے کی قوت دی. اب یہ دیکھیے بائبل کے اندر یہوہ خدا نے, یہوہ گاڈ, یہوہ YHWH کیپٹل میں لکھتے ہیں, جو ہیبریو بائبل ہے. یعنی ہیبریو بائبل الگ ہے, گریک بائبل الگ ہے, تھوڑا تھوڑا سے فرق کے ساتھ میں معمولی سے. یہ وہ جو یہودی جسے خاص طور سے زیادہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے زیادہ ٹھیک ہے, ان کے جو نسخے ہیں جو عبرانی میں ہیں, اس میں ان کے یہاں یہ نام لیا نہیں جاتا, منع ہے اس کا کوئی نام لیا جائے. تو وہ شارٹ فارم میں لکھ دیا جاتا, وہ تو ایسے بھی نہیں بولتے یہوہ. یہ پھر عیسائی اور باقی دنیا جو ہے اسے لکھنے لگی, اس کو شارٹ فارم میں لکھتے ہیں. یہ یہوہ جیسے یہوہ جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے لکھ دیا, یہ لکھنے لگے ہیں باقی لوگ جو ہیں کرسچنس. YHWH کیپٹل میں سارے. اب اس کے طرح طرح کے معنی جاتے ہیں, اس کے معنی مسٹیریس ہیں کہ ہاں وہی ہے جو ہے, طرح طرح کے اور 2-3 طرح کے میننگ اس کی کیے جاتے ہیں. لیکن ان کے یہاں یہ یہوہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہوہ الگ الگ تو بول لیتے ہیں, یا پھر چھوڑ کر لارڈ بولتے ہیں خالی, اس سارے کو چھوڑ کر. خدا کا نام جو اصل نام ہے وہ لینے کی اجازت ان کے یہاں نہیں ہے, یہودیوں کے یہاں, جو ان کے نزدیک یہ نام, یہ بھی نام نہیں ہے بلکہ اس کی ایک صفت ہے. تو اس کو بھی وہ نام نہیں لے سکتے, تو اس جگہ وہ لارڈ کہہ دیتے ہیں.
تو لارڈ گاڈ سمجھ لیں, لارڈ گاڈ فارمڈ مین آف دا ڈسٹ آف دی گراؤنڈ, کہ یہوہ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا, اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم زندہ نفس بنا. تو یہ آدم میں بھی یہ زندگی کا نفس پھونکا, یہ بریتھ آف لائف, یہ وہی بریتھ آف لائف ہے جو حضرت عیسیٰ میں پھونکی. تو وہی بائبل کے اندر ہے ہر انسان کے لیے, پہلے انسان کے لیے, آدم کے لیے. ہاں, اب آگے چل رہے ہیں ہم اس کی سیریز کے اندر. جب وہ پھونک دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, وہ جو آ گیا کہ میں نے اپنی روح میں سے پھونکا, اب وہ اوریجنل صورت. بیچ میں نے حضرت عیسیٰ کو چونکہ روح اللہ اور اس کو جوڑا جاتا ہے, اس لیے یہ پوزیشن بتائی کہ وہ یہ ہر انسان کے ساتھ میں, جس کو جو حضرت عیسیٰ کی خصوصیت بتائی تھی وہ اصلاً حضرت مریم کی خصوصیت تھی. بغیر باپ کے فرٹیلائزیشن, بغیر ہسبینڈ کے, بغیر میل کے فرٹیلائزیشن, وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, پھر سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا, سب کے سب جھک گئے. جھک گئے کا مطلب سب نے سر تسلیم خم کیا, ضروری نہیں فزیکلی جھک گئے. الا ابلیس, ابلیس نے انکار کیا. یہ تفصیلات میں لا چکا ہوں بہت پہلے کہ فرشتوں سے کہا تھا, ہر جگہ ایسی ہے, تو پھر ابلیس نے انکار کیا. اس کا کیا مطلب ہے پھر اب یہاں نہیں بیان کر رہا, ابھی 1 2 10 پہلے بھی آیا تھا. استکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا, اہنکار کیا, گھمنڈ کیا اور کفر کرنے والوں, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اس نے کہا کہ اے ابلیس, ایک بات کا خیال رکھیے گا, سجدے نکالے جانے سے پہلے تک نام آیا ہے ابلیس, شیطان کہیں نہیں ہے. نکالے جانے کے بعد ابلیس نام کہیں نہیں آیا, شیطان. جہاں کہاں نکل جاؤ یہاں سے, اس کے آگے سے لفظ شیطان ہے. ابلیس لفظی معنی, ابلیس کے معنی مایوس, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. شیطان معنی سرکش, باغی. اب وہی ایک شخصیت جو ہے وہ اس کے آگے کسی جگہ لفظ ابلیس نہیں آیا, جہاں پہ کہا کہ نکل جا, دور ہو جا, اور اس نے کہا کہ پھر مجھے اجازت دیں آپ کہ میں اس کو بھی میں گمراہ کر کے دکھاؤں. وہاں سے لفظ شیطان چل رہا ہے, اس سے پہلے لفظ شیطان نہیں آیا ہے اور اس کے بعد لفظ ابلیس نہیں آیا. تو یہ باریکی ذہن میں رکھیے گا. فرمایا اے ابلیس, تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے, اب لٹرل میننگ بے یدیہ کا مطلب ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آسمان کے بارے میں کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ایدیہ یہ جمع ہے, یدیہ, اید ایک ہاتھ, یدیہ دونوں ہاتھ. تو ہاتھ تو قدرت کے لیے آتا ہے, کوئی اللہ کے فزیکل ہاتھ نہیں ہے, اور قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جو بولا جاتا ہے قدرت کے لیے دنیا کی بہت سی زبانوں کے اندر. بھائی لیفٹ تو اور کم ذرا کہ عام طور سے جنرل لوگوں کے حساب سے رائٹ جو ہے اس کے اندر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں کم ایکٹیو ہوتا ہے لیفٹ لوگوں کا عام طور سے. تو اس پر محاورہ بنے کہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, میں تو کم سے بھی, یعنی قدرت. خلقت بیدیہ, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. پورے قرآن میں کسی کے لیے اور کہیں نہیں ہے. تو بہت اہم بات ہو گئی ہے, یعنی یہ پوائنٹ بہت اہم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ انسان قرآن کے نزدیک جو قرآن نے بتایا اور جو خود اللہ نے کہا اس کے مطابق انسان سب سے زیادہ اسپیشل ہے, سب سے سپیریئر نہیں کہہ رہے ہم. یہ تو قرآن نے نہیں کہا کہ سب سے افضل انسانی نسل میں وہ بھی ہوں گے جو سب سے افضل ہیں, انسانی نسل میں وہ بھی ہیں جو شیطانوں سے بھی نیچے ہیں. تو پوری نسل کو تو اشرف المخلوقات نہیں کیا, یہ بقلم خود لکھ لیا ہم نے, جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لیکن انسان کی جو شروعات ہے وہ اللہ نے بتایا اس کی سب سے بڑی کاریگری ہے, یعنی قدرت کے لیے آتا ہے. ہم نے آسمان کو اپنے دستے خود, اپنے لٹرل میننگ ایک ہاتھ بھی اے دیوں, ہم نے اپنی قدرت سے بنایا, ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ صرف یہاں پر آیا ہے اور کہیں نہیں آیا انسان کے لیے. تو پھر یہ خود اللہ کے کلام کے مطابق, اللہ کے اپنے قول کے مطابق انسان اللہ کی سب سے بڑی کاریگری ہے ساری مخلوقات کے اندر اور ساری کریشن کے اندر, اسپیشل ہے. خلقت بیدیہ, ساری باقی کائنات کو چوائس نہیں دی. اس کے اندر یہ تھی اسپیشلٹی اس کے اندر کہ کیسے اللہ نے کریٹ کیا ہے, کیا کیا کچھ انسٹنکٹ رکھے, کیسے ارادہ دیا, اور کیسے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. تو وہ ان مشین سے الگ ہٹ کر کچھ بنانا تھا, ان چپ سے الگ ہٹ کر کچھ بنانا تھا, ان روبوٹ سے الگ ہٹ کر کچھ بنانا تھا. تو اس میں یہ اللہ کی سب سے اسپیشل مخلوق ہے,
کہا کہ میں نے جو اپنی قدرت بالکل اس کے اندر جیسے باقی سب سے کے مقابلے میں دگنی کر دی انسان کو بنانے میں. استکبرت ام کنت من العالین، اب تو گھمنڈ کر رہا ہے یا اپنے آپ کو اونچا بہت مانتا ہے. استکبرت گھمنڈ کر رہا ہے کا مطلب یا تو بہت اونچا ہے، پہلے تو یہ بتا دے اونچا مان رہا ہے اپنے آپ کو یا ہے بہت بڑا کچھ. یہ دونوں باتیں پوچھ لی. استکبرت ہے نہیں بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، یا ہے بہت بڑا یہ بھی بتا دے، بہت عالی مقام ہے کیا. قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ اس سے تو میں بہتر ہوں، اس سے تو سپیریئر ہوں. قال انا خیر منہ، نے کہا اس سے میں سپیریئر ہوں. خلقتنی من نار، اس لیے کہ میرا جو جوہر تخلیق ہے یا میری کریشن آپ نے جو کی ہے وہ نار سے کی ہے. اسے آگ جو ہے اس کے بارے میں مانا یہ جاتا ہے کہ یہ میٹر اور انرجی کے بیچ کی چیز ہے. آگ کے بارے میں نار، یعنی ہم ایگزیکٹلی اس کو انرجی بھی نہیں کہہ سکتے اور ایگزیکٹلی اسے میٹر بھی نہیں کہہ سکتے. اس کا کہنا یہ کہ اس کو میٹیریل لائف، اس کو میٹر سے کریٹ کیا گیا، میں اس سے سپیریئر ہوں. انرجی سپیریئر ہوتی ہے تو میں آگے کے لیول کے اوپر ہوں. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اسے آپ نے میٹر سے بنایا، میٹر سے کریٹ کیا، ارتھ کے میٹیریل سے. اچھا یہ اقرار کر رہا ہے آپ نے، یہ تھرو آؤٹ ہے اس جگہ اپنی بڑائی کی، اس سے سپیریئر ہوں، آپ نے مجھے جو کریٹ کیا ہے وہ سپیریئر کیا ہے، اور اس کو جو ہے اس کا مادہ جو ہے پیدائش کا وہ انفیریئر ہے، میرا سپیریئر ہے، یہ آپ نے کیا ہے. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہا نکل یہاں سے، تو اب یہاں سے دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب تیرے اوپر لعنت رہے گی میری فیصلے کے، انصاف کے دن تک، فیصلے کے دن تک، یوم الدین تک. إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، پہلے تو لعنت کو سمجھ لیے، بتا چکا ہوں پہلے، کچھ لوگ نئے ہوتے رہتے ہیں، بعض سے درس مس ہو جاتا ہے. لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، یہ کوئی گالی نہیں ہے. یہ اللہ کی زبان میں بھی یہ چل رہا ہے جو یہاں پہ لوگ بولتے ہیں لعنت تجھ پر. لعنت کا مطلب رحمت سے دوری. اب یہاں جس معنی میں بھی ہم یہاں کی لینگویج میں بول دیتے ہوں، تو اب تو میری رحمت سے دور ہو گیا اس دن تک، جس دن یوم الدین، جس دن فیصلے ہوں گے، اس دن تک میری رحمت سے دور ہو گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ جو کچھ ہوگا وہ تو پھر معلوم ہی ہو گیا اس کے لیے، اس دن تک تیرے ساتھ میری رحمت نہیں ہوگی. تو یہ ہے لعنت. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ تو پھر مجھے ذرا اس دن تک مہلت دیجیے جس دن سب کو اٹھایا جائے گا. ذرا الفاظ پہ غور کیجیے گا، یہ دوسری جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہے، جس دن سب کو اٹھایا جائے گا. اٹھایا جائے گا یہ تو قبر میں جانے کے بعد یا کسی اور کا کریا کرم ہوتا ہے اس کے بعد کی بات ہے نا. اٹھائے جانے کا دن، جس دن سب کو اٹھایا جائے گا اس دن تک کی مہلت. اور حساب کا دن، حساب یوم الحساب اس کے اور بعد میں کہ یوم الحساب تک جو ہے تیرے اوپر لعنت. رحمت کی ضرورت تو وہاں تک ہے کہ رحمت سے دور ہو گیا حساب کے دن تک. اب بات یہ آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دیجئے جس دن اٹھایا جائے گا اس دن تک، یعنی کہ قیامت کے دن تک. یعنی وہ جو پہلا سور ہے جب سب تباہ ختم ہو جائیں گے یا بعض بے ہوش ہو جائیں گے یا سارے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس دن تک کے لیے نہیں کہا، جب اٹھائے جائیں گے دوبارہ اس دن تک کے لیے مہلت دیجئے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو عالم برزخ ہے اس میں بھی شیطان ایکٹیو رہتا ہے اور لوگ بھی پھر ایکٹیو رہتے ہیں، کسی جگہ بند نہیں ہوتے، قید نہیں ہوتے. یہ تو بہت سی آیات سے، بہت سی جگہوں سے کلیئر ہوتا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا، یہ کسی جگہ قید بند نہیں کر دیے جاتے، کام کرتے ہیں. شیطان اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے شیطان، یہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں سے گزرنے کے بعد بھی عمل کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی اور برے بھی. یہ جو اچھے ہیں قدوس یہ اللہ کی نگرانی کے اندر، اس میں عداد نہیں بلکہ وہ اللہ کی نگرانی میں چونکہ خالص اچھے لوگ ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق وہ لگے ہوئے ہیں مختلف کاموں کے اندر جن سے اللہ کام لیتا ہے. یہ کہ حزب اللہ بھی کہا کہ اللہ کے لشکر ہیں، اور یہ مختلف طریقے سے مادی زندگی میں دخل نہیں دیتے، مختلف طریقے سے دماغ پر، وہ بھی صرف اللہ کے حکم سے. تو دماغ پر اثر انداز ہونا کسی جگہ کسی کی، یہ کشمکش ان دونوں قوتوں کی چل رہی ہے لگاتار، جس میں آخری فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی، قرآن نے بتایا ہے. تو یہ شیطانی فورسز کام کرتی ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو یہاں سے برے تھے. حساب کا دن وہ ختم ہو گیا، یعنی ایگزام پیپر لے لیا گیا، اب عمل کا رزلٹ نہیں نکلے گا. اب کوئی اچھا کرے تو، یعنی حساب جس پر لیا جاتا ہے
وہ اب نہیں ہوگا. عمل کی وہ مہلت ختم ہو گئی. اس کے بعد بھی اچھا کرتے رہے, برا جو ہے برا کرتے ہیں, شیطانیت. تو تاکہ وہ اپنی اسکیموں کو اپنے ان لوگوں کے ساتھ میں مل کر کاریانوت کر سکے, عمل میں لا سکے, تو اس نے کہا اس دن تک کی مہلت دیجیے. مہلت جو مانگی تھی, جس دن اٹھائے جائیں گے. نہیں, عالم برزخ میں بھی وہ کسی مٹی میں کہیں دبے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. یہ قبریں کہتے ہیں, تو قبریں ان کی کہاں ہیں جن کو جلا دیا جاتا ہے, جن کو بھسم کر دیا جاتا ہے. عالم برزخ یہ تو جسم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے, چاہے وہ بھسم کر دیا گیا چاہے دفن کیا گیا, وہ خود وہ جو نفوس ہیں وہ مختلف کن حالتوں میں ہیں. برزخ کا مطلب آڑ و پردہ, وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ تو کبھی معلوم نہیں ہوگا, ورنہ وہ آڑ ہی ختم ہو جائے گی, برزخ ہی نہیں بچے گی. اس کی کیفیت کو نہیں سمجھا جا سکتا. ایگزیکٹلی جتنی کچھ چیزیں معلوم ہیں وہ یہ ہیں جو قرآن کی آیات سے اور مختلف چیزوں سے نکلتی ہیں. یہ اپنے عمل برے کرتے رہتے ہیں, یہ ڈائریکٹ دخل انداز مادیت میں نہیں ہوتے, نہ یہ اچھے ہوتے نہ برے, لیکن ان کو مختلف پاور سے اپنے کام کرتے, شیطانت کے شیطانوں کے ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں. نے کہا مجھے چاہیے اس وقت تک کی مہلت جب جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم برزخ کے ایریے کے حصے میں بھی جب لوگ یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اس حصے میں بھی شیطان جو ہے ان سے کام لیتا ہے, وہ جو برے ہیں, جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنذرین, فرمایا تجھے مہلت ہے. الی یوم الوقت المعلوم, ایک معلوم وقت ہے وہاں تک, ایک وقت جو علم میں ہے. اللہ کے علم میں تو ہے ہی, اسے تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ممکن ہے کوئی دور ایسا آئے کہ جس میں یہاں تک بہت سی اور چیزیں, اس لیے کہیں منع نہیں کیا کہ یہ کہ کسی جگہ فلیٹ بنا نہیں کیا پورے قرآن کے اندر کہ کوئی نہیں جان سکے گا آئندہ بھی کبھی. ممکن ہے کوئی دور وہ آئے جس کے اندر کچھ اور چیزیں کیلکولیٹ ہو سکے اور کچھ اور معلومات کی جا سکے. بہرحال الفاظ جو استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وقت جو علم میں ہے, تو اللہ کے علم میں تو ہے ہی. اس کا امکان ہے کہ کبھی انسانوں کے علم میں بھی آ سکے کہ کب یہ سب کچھ ختم ہوگا اور پھر کچھ اور ہوگا, تو یہ چیزیں بھی کبھی علم میں آ سکیں. بہرحال اللہ کے, ہم ابھی تک اسے سمجھیں کہ اللہ کے علم میں ہے وہ دن, اور تمہیں مہلت دے دی گئی. قال فإنک من المنذرین. اب اس کے بعد کسی بھی جگہ قرآن میں اور بھی جگہوں پر یہ بیان آیا ہے, یہ نہیں کہا کہ اس دن تک تمہیں مہلت دی. وہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے تھے کہ الی یوم یبعثون, تو یہ نہیں کہا جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن تک کے لیے تو یہ مہلت ہے. کہا کہ ایک وقت معلوم تک کی تو یہ مہلت ہے. اب اس کے اندر بہرحال بہت سی کچھ لمیٹیشنز ہیں جس کو بہت آخری طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کس چیز کو اللہ نے کس حصے کو کس پارٹ کو کہا وقت معلوم. اس کے الفاظ نہیں دہرائیں کہ اچھا وہاں تک کی تمہیں مہلت دے دی. کہاں مہلت ہے وقت معلوم تک کی, ایک وقت جو علم ہے صرف وہاں تک کی. قال فبعزتک, ان اللہ کی بڑائی تو مانتا ہے وہ ہمیشہ. نے کہا کہ آپ کی عزت کی قسم, آپ کی عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, ان سب کو اکٹھا میں گمراہ کر دوں گا, دھوکہ دے دوں گا, ان سب کو دھوکہ دوں گا اکٹھا, اور سب کو بہکا دوں گا اور سب کو میں گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے اس کے کہ آپ کے وہ بندے جو آپ کے چنے ہوئے ہوں گے, اور چنے ہوئے وہ اپنی صفات کی وجہ سے ہوں گے. سورہ حج میں ہے نا, وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تمہیں چن لیا. ہر مسلمان کو تو نہیں چن لیا, تم سب کو, یہ ان کو چن لیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, جنہوں نے اللہ میں جہاد کیا یا اللہ کے راستے میں, اللہ نے ان کو چن لیا. تو چننا بھی انسانوں کے اپنے عمل پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. جب تمام انسانوں کو ان کو کہا تمہیں چن لیا, وہ بھی شامل ہے اس میں. کہا الا عبادک منہم المخلصین, اس میں جو خالص ہوں گے, چنے ہوئے, جن کو ہم جو چنے ہوئے بندے ہوں گے آپ کے, ان تک یہ اس نے پہلے ہی اقرار کیا کہ ایسے ہوں گے, سب کو نہیں بہکا سکوں, سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو آپ کے چنے ہوئے ہوں گے. اور اللہ کے چنے ہوئے وہ ہوں گے جو خود اس قابل ہوں گے کہ اللہ انہیں چن لے. قال فالحق, فرمایا کہ ٹھیک ہے تو یہ تو حق ہے. والحق اقول, اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی حق ہی ہے. اور اس میں پھر آگے کچھ اور فرمایا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ, تو وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, ان میں جتنے تجھے اور ان میں جتنے تیری اتباع کریں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اب یہاں پہ یہ خطاب ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, قل,
ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. یہ سب بھی مجھے شروع میں تھا آج کے درس سے پہلے پچھلی دفعہ کی آخری آیت تھی کہ ملأ اعلیٰ پہ جو کچھ ہوا تھا تم تو وہ بھی نہیں جانتے تھے, وہی کے ذریعے معلوم ہوا, بتا دو ان لوگوں کو. اب اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں اس کے اوپر تم سے کوئی اجر, کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا, جو کچھ بھی میرے پاس آیا ہے تمہیں دینے کا. وما انا من المتکلفین, اور یہ میں اس میں نہیں کہہ رہا, ہوتا ہے نا کہ بناوٹی بات نہیں ہے, یہ سامنے سے کہہ دیا ارے صاحب کیا ضرورت ہے, پکڑ لیا لفافہ رکھ لیا جیب میں, کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت, اسے لے کے جیب میں رکھنے کے بعد اس کی کیا ضرورت کیا تھی اس کی. اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو ایسے لے کر رکھ بھی نہیں لیتے, منع کرتے لیکن وہ ایسے منع کرتے کہ بات کو دیں اور, تو دل میں کچھ اور ہوتا ہے, یہ سامنے سے کچھ اور ہوتا ہے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اور میں بناوٹی باتیں نہیں کر رہا. اب میں یہ بھی کہہ دو تم, یہ اللہ کی طرف سے ہے بات, کہہ دینا کہ یہ باتیں بناوٹی نہیں ہے, یہ ریالٹی میں ہے کہ تم سے بالکل نہیں چاہیے کسی طرح کا اجر, کسی قسم کا. یہ ہے خالص دائی کی صفت کہ اندر بھی نہیں ہو, یہ خالی زبان سے بات نہیں ہو رہی ہو کہ آپ سے کچھ نہیں لینا ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, خالص اللہ کے لیے. وما انا من المتکلفین, یہاں سے لفظ تکلف آیا ہے. تو تکلف اس لیے بنا ہے, یہ نارمل تکلف بھی, یہ اس لیے بنا ہے کہ اس میں بات بناوٹی ہوتی ہے. تو یہ بناوٹی بات ہونا اس حد تک بنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانے کے اندر کہ آئیے کھانا کھا لیجیے, کہ نہیں بھوک نہیں ہے, اور بھوک تھی, دل چاہ رہا تھا, تو کہا یہ بھی منع ہے, جھوٹ ہو گیا نا, بناوٹی بات ہو گئی. تو اس حد تک بناوٹی بات سے اسلام نے دور رکھا. یہ ایٹیکیٹس جو سکھائے جاتے ہیں اسلامی ایٹیکیٹ کے خلاف ہے. آپ ندیدہ پن نہیں کریں, لیکن اگر ہے تو کہہ دیں کہ ہاں واقعی بھوک لگی تھی. اس کے اندر تو یہ تکلف کرنا یا بناوٹی باتیں جو ہیں, یہ تکلف جو ہے یہ وہاں پہ منع ہے. اس کی حدیث ہے کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا مت کرو, یعنی بھوک لگ رہی ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں, تو بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا مت کرو. تو یہ تکلف والی بات یہ وہاں پر ان الفاظ میں بھی آئی کہ ایسا مت کرنا کہ کسی جگہ کسی نے آفر کیا تم کہو کہ نہیں. تو یہ تکلف جو ہے, یہ ایٹیکیٹس جن لوگوں کے ہوا کریں, اسلامی ایٹیکیٹ بالکل نہیں ہے. اس کے اندر مصنوعی بات آ جاتی ہے, جھوٹ آ جاتا ہے اس کے اندر. اور زندگی میں کسی بھی طرح کے مصنوعی باتیں مت کرو, باتیں پلین صاف ستھری ہوں, تو وہ ادب سے ہوں, اچھے طریقے سے ہوں, بھونڈے پن سے نہیں ہوں, ندیدے پن سے نہیں ہو, لیکن ڈیسنٹلی ہو, لیکن پلین ہو اور صحیح ہو. ان هو الا ذکر للعالمین. تو یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے, سب کے لیے. یہ قرآن بہت اہم آیت ہے, آخری آیت. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, اس کی خبریں تمہیں, اس کی کنفرمیشن تمہیں ملتی چلی جائے گی. یہ تو کہا نا, کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے, معلوم ہو جائے گا تمہیں کہ یہ حق ہے. یہ ان سے کہا گیا جب یہ نازل ہوا تھا, اس کا مطلب کچھ عرصے بعد وہ چیزیں آئیں گی, تم پر ثابت ہو جائے گا. اب آج کہا جا رہا ہے آپ سے, تمہیں کچھ عرصے کے بعد معلوم ہو جائے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک, کہ کچھ عرصے کے بعد اور چیزیں آتی چلی جائیں گی. نیکسٹ, اگر سب چیزیں جو ہیں اس کے متعلق فائنل ہو گئی ہوتی تو پھر آج کے لیے تو یہ آیت کینسل ہو جاتی. آج بھی, اب سے سینکڑوں سال بعد بھی آیت باقی رہے گی, اور اللہ کی طرف سے لوگوں سے کہا جائے گا اس کی کچھ عرصے بعد یہ کنفرمیشن مل جائے گا, قرآن جو ہے یہ حق ہے. تو اس کے کنفرمیشن قرآن کے لگاتار قیامت تک آتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا چلا جائے گا, کائنات کا علم بڑھتا چلا جائے گا, ویسے ویسے قرآن کی صداقت اور حقانیت اور اس کی ٹروتھفلنس یہ کلیئر ہوتی چلی جائے گی اور ثابت ہوتی چلی جائے گی, اور یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا. وَلَتَعْلَمُنَّ, تم لازماً جان لو گے, نباہو, اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے خبریں, بعد حین, کچھ ٹائم کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہر دور کے لوگوں سے کہا گیا کچھ وقت بعد پتہ چل جائے گا تمہیں کچھ, یعنی اور آگے ہر دور کے اندر کچھ چیزیں آگے جو ہیں اس کی کھلنی باقی کھلتی چلی جائیں گی. اسے کہا ہے جو آیت نمبر 53 کے اندر سورہ 41, سورہ حامیم السجدہ کی, کہ آخری آیت کے اندر کہ سنوریہم آیاتنا, ہم اپنی آیات ان کو دکھاتے چلے جائیں گے, فی الآفاق, کائنات میں, وفی انفسہم, خود ان کی ذات میں دکھاتے چلے جائیں گے, ان کے اپنے اندر دکھاتے چلے جائیں گے. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان پر یہ کھل کر رہے گا کہ یہ قرآن حق ہے, اور یہ آیات ہماری کائنات میں نظر آ رہی ہوں گی اس قرآن کی.
یہاں یعنی وہ قرآن کی آیات سے اس کی تشریح ہوتی چلی جائے گی اور کلیئر ہوتا اور ثابت ہوتا چلی جائیں گی، اس کی آیات سچ ثابت ہوتی چلی جائیں گی، وہ آیات جو ہم کائنات میں دکھائیں گے۔ تو یہ آخری آیت تھی، سورہ 38 سورہ سعد ختم ہوئی، انشاءاللہ 39 سورہ زمر آئندہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے سے سٹارٹ شروع ہوگی۔ السلام علیکم۔ سبحان ربک رب العزت